آگے امام بخاری لکھتے ہیں فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، امام بخاری کہتے ہیں کہ اللہ نے علم سے شروع کی، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، نبیوں کی اصل وراثت اور انہیریٹنس درہم دینار نہیں ہوتی، ان کی اصل وراثت اگر کوئی آج نبیوں کی وراثت اگر چاہیے اور آپ کو بھی اپنے نبی کی وراثت چاہیے اور آپ اس کا شوق رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اللہ کی نبی کا ہی فرمان ہے ان العلماء یا ان العلماء اور کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے وارث اہل علم ہی تو ہوتے ہیں، انہیں کی جوتیاں اٹھا کے خدمت کر کے تو آپ کو کچھ اللہ کے نبی کی وراثت ملنی ہے، چاہے وہ عالم آپ کو سمجھ میں نہیں بھی آتا یا آپ کو اس کے کیریکٹر سے کوئی ایشو ہے یا آپ کو اس کے اخلاق سے ایشو ہے، علم تو اسی کے پاس ہی ہے نا۔ دنیا جہاں کے نیچے لگ کے ہم اپنے کام نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھائی ادھر بھی تھوڑا نیچے لگ جائے اگر اس کی شکل نہیں اچھی لگتی ہے آپ کو، لیکن چابیاں تو اسی کے پاس ہے نا، ورنہ اگر ہم خود جائیں گے تو کیسے سولو کریں گے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، سورہ بقرہ کی شروعات۔ اب ہر جگہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے وہ، ذالکہ مطلب دیٹ، ھذا مطلب دس، یہ، مگر ہر ترجمے میں لکھا ہوتا ہے یہ کتاب، تو ذالکہ بمعنی ھذا کیسے کر دیا یہاں پر؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ کا مطلب ہونا چاہیے نا وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہر ترجمے میں لکھا ہوتا ہے یہ کتاب، تو ذالکہ بمعنی ھذا، دیٹ بمعنی دس کیسے کر دیا؟ کوئی اصول تو ہوگا نا، شوق نہیں پیدا کرنا سیکھنے کا۔ لا ریب فیہ کا ہے، لا ریبو فیہ کیوں نہیں کہا؟ پھر سب سے بڑی بات ہے اللہ نے اپنے قرآن کی ابتدا کی تو شک کے ایسپیکٹ کو کیوں ڈسکس کیا پہلے؟ سب سے پہلے تو ایسپیکٹ آج نہیں دینا چاہیے کہ نماز پڑھنی چاہیے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون تو بعد میں آ رہا ہے۔ تو یہ تقدیم تاخیر سبجیکٹس کی اور ٹاپکس کی کیسے پڑھیں گے ہم؟ کب سمجھیں گے ہم کہ مراد کیا ہے اور کیا مائنڈ سیٹ وہ ہمیں لینا چاہ رہا ہے اور کس کو کہاں پلیس کرنا ہے؟ اس سے پہلے کہ دنیا کے اندر عظیم ترین ہستیاں اللہ کے پاس چلی گئی اور چلی جائیں گی، کب سیکھیں گے ہم یہ؟ میں نے گونا لرن اباؤٹ دیز تھنگس۔ اور ھدی للمتقین، تقوی کو بعد میں ڈسکس کیا، جو نفس کو کنٹرول کرنے کا ایسپیکٹ ہے، اور شک کو پہلے ڈسکس کیا گیا جو سرٹنٹی اور وہم وغیرہ سے ڈیل کرنے کے ایشوز ہیں۔ ایویں اگر یہ ترتیب ایویں آ گئی دنیا کے اندر، نو دیر از اے بگ، یہ تو علم ہی یہی ہے کہ اللہ نے قرآن کی ابتدا کی، شک کو ڈسکس کیا سب سے پہلے۔ ہدن جو ہے ہدن للمتقین ہے، ایک جگہ اللہ نے ہدن للناس کا ہے، تو قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ یہ قرآن ہے ہدایت انسانوں کے لیے، تو سورہ بقرہ میں ہدن للمتقین کیوں ہو گیا؟ یہ صرف متقیوں کے لیے، یہ صرف متقیوں کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں، یہ تو تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تو پھر یہاں کیوں ہدن للمتقین آ رہا ہے؟ دماغ تو چلانا پڑے گا نا، تفسیریں کھولنی پڑیں گی، سوچنا پڑے گا بڑوں نے کیا لکھا ہے اس پر، کیا تدبیر کیا، کیا مائنڈ سیٹ تھا، اس آیت سے مراد کیا ہے، اس کو اس کے یہ مطلق کو مقید، مقید کو مطلق پہ معمول کس طرح کرتے ہیں، انڈیفینٹ کو ڈیفینٹ اور ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ کو کنڈیشنڈ آرٹیکلز کے اوپر کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ کہیں پر آیا کہ خون حرام ہے اور کہیں پر آیا بہتا ہوا خون حرام ہے، کیسے سولو کریں گے اس کو؟ وہ والا خون حرام ہے یا بہتا ہوا خون حرام ہے؟ ایک جگہ صرف دم آیا، دوسری جگہ دم مسفوح، کیسے پتہ چلے گا؟ صرف قرآن اٹھا کے بھی اگر ایسے ترجمہ بھی پڑھاؤ نہیں سولو کر سکتے ہیں بہت سی چیزیں، کیونکہ ایک لینیج چلتی آ رہی ہے علم کی، اور یہ آپ کے سامنے اتنے رسوخ سے میں کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیونکہ میں بھی آپ ہی کی جگہ پر بیٹھا ہوا ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، لیکن جب ہم آئے اس میدان کے اندر تو ہمارے اندر وہ جو ایک جہالت تھی اور ایک نادانی تھی، اس نے یہ قبول کیا کہ ہمیں نہیں آتا، اور ہم تو بہت پیچھے رہ گئے۔ یہ تو اسکول اور کالجز کے اندر اب ہم سے اگر نصاب کی بات کریں تو ہم تو ان کو ایڈوائز یہ کریں گے بھائی جان، یہ کیسا آپ نے 10 سال کی اسکولنگ سسٹم بنایا ہوا ہے کہ کوئی علم کا پہاڑ ہی نہیں نکلتا بھائی۔ 10 سال 9600 گھنٹے پلس کی ایجوکیشن، او لیولز والے ہوں میٹرک والے ہوں، یہ کیسا شخص ہے کہ وہ کسی جگہ کے اوپر قرآن کی آیت کھول گیا، صبح ہی میں ویسے ہی مسجد گیا، ویسے ہی سورہ ابراہیم کھولی، ویسے ہی پڑھتا گیا، اس میں پڑھتے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ایک آیت سے گزرا، ایسا عجیب دماغ کھلا اس کے بعد، ایسے نکات فیل ہوئے یار یہ بنتا ہے اگر یہاں پر یہ لوگ، جیسے اللہ نے کہا نا قرآن میں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ نے کہا گائے کو ذبح کر یہودیوں، اس پہ کتنے نکات ہیں کہ گائیں کیوں گئی، اللہ نے کچھ اور بھی کہہ سکتا تھا،
آگے سے انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا، تم مذاق کر رہے ہو ہمارے ساتھ. انہوں نے مذاق کی بات کس بیسس پہ لی تھی وہاں پر؟ پھر آگے سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ نکون من الجاہلین. پھر انہوں نے آگے سے پھر سلسلہ شروع ہوا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی. انہوں نے کہا یہ ہمیں پتہ نہیں گائے ہوتی کیا ہے. کیوں کہا انہوں نے؟ ہیلے بہانے کی بنیاد کی بیس کیا تھی؟ اللہ تزکیہ نفس کا پہلا اصول کیا ہے کہ گائے پہ چھری نہیں پھیرنی، اپنے نفس کی سب سے عزیز ترین چیز پہ چھری پھیرنی ہے. پھر کتنا اصول نکلتے ہیں، یہ کیسے ہمیں پتہ چلے؟ اتنی آیتیں، اتنا ذخیرہ حدیث کا کب شروع کریں گے؟ تو مشکل ہے. یہ 8 سالہ ہے، یہ مدارس کی مٹی کی خاصیت ہے، وہاں جا کے ملے گا. لیکن ہم نے اس کنوینئنس کو آپ کے لیے اور مختلف لوگوں نے کیا ہوگا ملک کے اندر کہ ہم نے اب تو ہم آن لائن آ گئے ہیں. میں تو صرف کراچی کے اندر کر رہا تھا اس کو صرف کہ نہیں بھائی میں پہلے اس کو اپلائی کروں گا، اس کی پروز اینڈ کونس دیکھوں گا. یہ 200-250 سالوں سے سسٹم اور نظام چلتا آ رہا ہے. 8 سال کے درس نظامی کا جائے عالم دین تیار ہوتا ہے. ہم کیوں اس کو کسی طریقے سے اسی لحاظ سے بھی سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ڈیویل کریں. لیکن دین آئی اسٹارٹڈ سیئنگ کہ چلو ٹھیک ہے، وہ تو ایک ہائیسٹ لیول کا ایکیڈیمک اسکالر تیار ہوگا نا. ہمیں معاشرے میں ہر آدمی کو اتنا تو ایکوپ کرنا چاہیے علم کے ساتھ کہ وہ اپنے لحاظ سے خدمت کرتا رہے، سسٹم کو پرزرو اور پروٹیکٹ کرتا رہے، ملک کی بھی خدمت کرے اور ہر ایسپیکٹ کی خدمت کرے. تو اس کے لیے کم سے کم اس لینگویج کو کم کرنا، اردو انگریزی کا مکسچر کر کے تھوڑی سی عربی کا ٹچ کروا کے کانسیپٹ کو کھولنے کی کوشش کرنا، بڑی بڑی کتابوں سے چھوٹے چھوٹے اس کے اندر ہینڈ آؤٹس کے اندر آنا، مٹیریل کو چینج کرنا، بکس سے عربی کتابیں ان کی عبارتوں سے نکل کے اپنی فریز کا ایک کانٹینٹ بنانا. اتنی تکلیف کاٹی ہے ہم نے اس کی کہ ہم سوچ نہیں سکتے. پھر اس کو 4 بچوں کو 5 بچوں کو پڑھانا، پھر وہ بھاگ جانا، پھر اگلی ایک لوٹ پکڑنا، پھر ان کو پڑھانے کی کوشش کرنا، پھر ان کا بھاگ جانا، پھر نئی لوٹ پکڑنا، اور لوٹ پکڑتے پکڑتے ہی بوڑھا ہو گیا شیخ حافظ. کرتے کراتے پھر ایک بچہ آیا، پھر اور ٹیچر، پھر اکیلا ہی پڑھاتا کیا کرتا. پھر جب خود بھی پڑھ رہا تھا تو آئیڈیا ہو رہا تھا مجھے کہ یار کیا کلاس اپارٹ نالج ہے، آپ سوچ نہیں سکتے. یہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے ومن سلک طریقا یطلب بہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے نا راستے کے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے آسان کرتے ہیں.